اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا۔ پیچھے تو ذکر ہو رہا ہے مشرکین کے متعلق کہ مشرکین کیا کرتے ہیں، کس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں۔ آگے بھی اسی کو ذکر فرما رہے ہیں لیکن ایک عام انداز میں۔ فرمایا کہ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب چکائیں ہم لوگوں کو رحمت من بعد ضراء مستہم، بعد اس تکلیف کے جو ان کو لگی، جو ان کو چھوئی، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تبھی ان کے لیے ہیلا سازی ہوتی ہے ہماری نشانیوں میں۔ یعنی ہم جب تکلیف کے بعد تکلیف دور کر کے راحت دے دیتے ہیں، اچھے حالات دے دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ہر وقت جو ہے وہ تکلیف کے ہی حالات رہیں، پریشانی کے ہی حالات رہیں۔ اللہ تعالیٰ تکلیف اور پریشانی کے حالات بھیجتا ہے سمجھانے کے لیے، تھوڑی سزا کے طور پر، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ اچھے حالات بھی بھیجتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ برے حالات دے کر بھی آزماتا ہے اور اچھے حالات دے کر بھی آزماتا ہے۔ تو برے حالات میں تو انسان کو اپنے اعمال کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، جو برے ہوں تو ان کو درست کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگائیں۔ اور اچھے حالات میں بھی اچھائی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھیں، گویا برے حالات کو اپنے برے اعمال کا نتیجہ سمجھیں اور اچھے حالات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ہونا یہ چاہیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہوتا ایسا ہے، خاص طور سے جو مشرک لوگ ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ جب ہم ان کو اس تکلیف کے بعد راحت دیں، رحمت دیں، تو پھر وہ ہماری آیتوں میں، ہماری نشانیوں میں، ہماری قدرت کی نشانیوں میں ہیلا سازی کرنے لگتے ہیں، مختلف قسم کی الٹی پلٹی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ یہ تو اصل میں اس وجہ سے حالات اچھے ہو گئے اور برے حالات اس وجہ سے جو ہے وہ دور ہو گئے، وہ ہم نے ایسا محنت کی تھی، ایسے کوشش کی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح پھر وہی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے میں اور ان کو نیچا کرنے میں جو ہے وہ مگن ہو جاتے ہیں اور فریب اور سازشیں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم چکائیں لوگوں کو رحمت من بعد ضراء مستہم، بعد اس تکلیف کے جو ان کو چھوئی، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تبھی ان کے لیے مکر ہوتا ہے، ہیلا سازی ہوتی ہے ہماری نشانیوں میں۔ اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں، فرمایا قل اللہ اسرع مکرا، آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ تیز ہے مکر میں، اللہ تعالیٰ زیادہ تیز ہے خفیہ تدبیر میں۔ وہ لوگ اچھے حالات دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کی کتابوں، اس کے رسولوں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ تیز ہے مکر میں، یعنی خفیہ تدبیر میں۔ اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کرے گا، ابھی جو تمہارے اچھے حالات ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو پکڑے گا۔ فرمایا ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، تحقیق ہمارے بھیجے ہوئے لکھتے ہیں جو تم مکر کرتے ہو، جو خفیہ تدبیریں کرتے ہو، جو تم سازشیں کرتے ہو، سب لکھی جا رہی ہیں۔ دنیا میں بھی پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، دنیا میں بھی اس کی سزا ملے گی اور آخرت میں تو ملے گی ہی ملے گی، آخرت میں تو اس کی بڑی سزا ملے گی۔ فرمایا ان رسولنا، تحقیق ہمارے بھیجے ہوئے، یعنی ہمارے فرشتے لکھتے ہیں جو تم مکر کرتے ہو، جو تم خفیہ تدبیریں کرتے ہو۔ تو فرمایا ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، تحقیق ہمارے بھیجے ہوئے لکھتے ہیں جو تم
مکر کرتے ہو، خفیہ تدبیر کرتے ہو۔ مکر میں بار بار بتا چکا ہوں، خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں اچھے مقصد کے لیے ہو تو اچھی اور برے مقصد کے لیے ہو تو بری۔ فرمایا کہ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو چلاتا ہے تم کو خشکی میں اور تری میں، یعنی سمندر میں۔ بر کہتے ہیں خشکی کو، چاہے وہ جنگل ہو، بیابان ہو، ریگستان ہو، تو بر خشکی، اور بحر تری، سمندر، دریا وغیرہ۔ تو فرمایا کہ وہی چلاتا ہے تم کو خشکی میں اور وہی چلاتا ہے تم کو تری میں۔ اللہ نے ایسے انتظامات رکھے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خشکی میں بھی سفر کرتا ہے اور انسان جو ہے وہ دریا اور سمندر میں بھی سفر کرتا ہے۔ حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو انسان کو سمندر میں، دریا میں سفر کرنا مشکل ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی ایسے انتظامات رکھے ہیں اور ایسے قوانین اور ضوابط رکھے ہیں ہوا کے اور پانی کے کہ انسان جو ہے وہ تری پر یعنی کہ سمندر اور دریا میں بھی سفر کر پاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب و وسائل فراہم کیے ہیں اور اللہ نے ایسے قوانین و ضوابط رکھے ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ پورا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ فرمایا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو چلاتا ہے تم کو خشکی میں اور تری میں یعنی پانی میں۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب ہوتے ہو تم کشتیوں میں، وجرین بہم، اور وہ لے کر چلی تم ان کو یعنی لوگوں کو لے کر چلی، بریح طیبہ، اچھی ہوا کے ساتھ، وفرحوا بہا، اور وہ خوش ہو گئے اس کے ساتھ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے کہ دیکھو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ کشتی میں ہو اور وہ کشتی لے کر چلی اچھی ہوا کے ساتھ اور خوش ہیں، لیکن جاءتھا ریح عاصف، آ گئی ان کو تند ہوا، تیز ہوا، آندھی آ گئی، وجاءہم الموج، اور آ گئی ان کو موج، لہر، من کل مکان، ہر جگہ سے۔ جب آندھی چلتی ہے تو اس آندھی سے ظاہر سی بات ہے پانی بھی چلتا ہے، چونکہ آندھی یعنی کہ ہوا تیز ہوتی ہے تو پانی بھی وہ اکٹھا ہو جاتا ہے اور زبردست قسم کی لہر کی شکل اختیار کر لیتا ہے، ہر طرف سے جو ہے وہ کشتی جو ہے موج میں گر جاتی ہے، لہر میں گر جاتی ہے۔ فرمایا جاءتھا ریح عاصف، آ گئے ان کو ہوا تند، وجاءہم الموج، اور آئی ان کو لہر، من کل مکان، ہر جگہ سے، وظنوا انہم احیط بہم، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ تحقیق وہ گھیر لیے گئے، ان کو گھیر لیا گیا ہے۔ اس وقت ان کو اپنی موت نظر آنے لگتی ہے، ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ تو ہم بالکل گر گئے ہیں۔ تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے ہیں اللہ کو، پکارتے ہیں اللہ کو خالص کر کے اسی کے لیے بندگی کو۔ ایسی صورتحال میں آپ اندازہ لگائیے، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں پھر ایک اللہ کو پکارتے ہیں، پھر یہ بتوں کو نہیں پکارتے۔ یہ خاص طور سے عرب کے جو مشرکین تھے ان کی حالت بتا رہے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ بتایا کہ جو مشرک ہوتا ہے وہ اللہ کو مانتا ہے لیکن دوسرے لوگوں کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کا، لیکن جب ایسی خطرناک صورتحال ہوتی ہے جہاں پر ان کو وہ بت نظر نہیں آ رہے ہوتے اور صورتحال بھی سنگین اور خطرناک ہوتی ہے، تو جیسے ایک انسانی فطرت ہے، ایک فطرت کی آواز ہے، اس کے مطابق پھر وہ ایک اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اگر تو نے ہم کو نجات دی اس سے تو ہم ضرور ہوں گے شکر کرنے والوں میں سے۔ تو اس وقت ایسی صورتحال ہوتی ہے تو معلوم ہوا کہ اصل جو انسانی فطرت ہے وہ ایک اللہ کو پکارنے کی ہے، اور ایک ہی ذات ہے جو سب چیزوں کی مالک و خالق اور بچانے والی اور نفع نقصان کی مالک ہے۔ یہ جو بتوں کو پوچھتے ہیں، مختلف شخصیتوں کو پوچھتے ہیں، ان کی کیا طاقت ہے کہ یہ جو ہے وہ تند و تیز ہوا سے
اور آندھی سے اور موجوں اور لہروں سے جو ہے وہ بچا سکیں. وہ تو خود اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے. تو فرمایا کہ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو چلاتا ہے تم کو خشکی میں اور تری میں، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب ہوتے ہو تم کشتیوں میں، وجرین بہم، اور وہ لے کر چلی ان کو، بریح طیبہ، اچھی ہوا کے ساتھ، وفرحوا بہا، اور وہ خوش ہو گئے اس کے ساتھ، جاءتھا ریح عاصف، آ گئی ان کو ہوا تند، وجاءہم الموج من کل مکان، اور آ گئی ان کو لہر ہر جگہ سے، وظنوا انہم احیط بہم، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ تحقیق وہ گھیر لیے گئے ہیں. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے عبادت کو، خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے بندگی کو. لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اگر آپ نجات دیں ہمیں اس سے تو ہم ضرور ہوں شکر کرنے والوں میں سے. تو اس وقت ان کی یہ حالت ہوتی ہے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں پھر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، بس جب اللہ نے ان کو نجات دی تبھی وہ سرکشی کرتے ہیں زمین میں ناحق. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت جو انہوں نے ایک اللہ کو پکارا اپنی انسانی فطرت کے مطابق تو اسی پر قائم رہتے، بعد میں شکر گزار بندے بنتے، ایک اللہ ہی کو بلاتے ہر موقع پر، شرک نہ کرتے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. جب اللہ نے ان کو نجات دے دی تو پھر وہی سرکشی کرتے ہیں، پھر وہی نافرمانی کرتے ہیں ناحق. فلما انجاہم، پس جب اللہ نے ان کو نجات دی، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تبھی وہ سرکشی کرتے ہیں زمین میں ناحق. اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سرکشی میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کے رسول کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کا نقصان تمہارے کو خود کو ہی ہے. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگوں سوائے اس کے نہیں، تمہاری سرکشی تمہاری ہی جانوں پر ہے، تمہاری ہی جانوں کے خلاف ہے، تمہاری ہی جانوں پر وبال ہے، نقصان دہ ہے. تمہارا اپنا نقصان ہے اس سرکشی میں. دنیا میں بھی تم جو ہے وہ تباہ ہوگے اور آخرت میں بھی تباہی تمہارا مقدر ہوگی. یا ایھا الناس، اے لوگوں، انما بغیکم علی انفسکم، سوائے اس کے نہیں تمہاری سرکشی تمہاری ہی جانوں پر ہے. متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کا جو ساز و سامان ہے، دنیا کی جو زندگانی ہے، یہ تو تھوڑا سا ہے، فائدہ اٹھانے کا ہے، بس گزران کا ہے. ٹھیک ہے، یہ اٹھا لو. اللہ نے تمہارے کو ایک بڑی مصیبت سے بچایا، تند و تیز ہوا سے، طوفان سے تم کو بچایا، اور زندگی تمہیں گویا کہ نئی زندگی عطا فرمائی، تو تم جو ہے وہ سرکشی پر اتر آئے. ٹھیک ہے، ابھی بھی جو تھوڑا بہت تمہارا گزران ہے، تھوڑی بہت زندگی گزار لو، لیکن لوٹ کے تو ہمارے ہی پاس آنا ہے. فرمایا کہ متاع الحیات الدنیا، فائدہ اٹھا لو دنیاوی زندگانی کا، فائدہ اٹھا لو دنیاوی زندگانی کا. ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری ہی طرف تم کو لوٹنا ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون، بس ہم بتا دیں گے تم کو جو تم کرتے ہو. اگر دنیا میں تم ایک بڑے طوفان سے بچ گئے اور تمہارے اوپر اچھے حالات آ گئے، اور اگر ایک مرتبہ سزا ملی، بار بار سزا نہیں بھی ملی، تو ٹھیک ہے، دنیاوی وقت تم پورا کر لو گے، دنیاوی وقت تم پورا کر لو گے، لیکن پھر لوٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے، وہاں ہم بتلا دیں گے، پھر وہاں جو ہے وہ سزا ہوگی. تو فرمایا ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف تم کو لوٹنا ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون، بس ہم بتلائیں گے تم کو جو تم کرتے تھے. بتلائیں گے یعنی پھر اس کی سزا بھی دیں گے. اللہ تعالی ہمیں اس انسانی فطرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ انسانی فطرت ہے ایک اللہ کو پکارنا، اور انسانی فطرت یہ پھر خراب ہو جاتی ہے اچھے حالات میں. اچھے حالات میں آ کر انسان جو ہے وہ دوسری چیزوں کی طرف دیکھنے لگتا ہے. اللہ تعالی ہمیں توحید کے مطابق جو ہے وہ اپنا عقیدہ
رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔